الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کائنات میں سب سے افضل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کروڑ احسان ہے۔ ایک انسان ساری زندگی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو چکانا چاہے، گنوانا چاہے تو نہیں گنا سکتا۔ انہی احسان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب وہ واحد صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایسے تو قرآن کریم کی بہت سی آیات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ پر بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو اللہ نے نازل کی اور جو اس آیت کی تفسیر ہے، اس کا عملی مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کا جو دور ہے، جو ماحول ہے، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک اشد ضرورت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ ایک عمر کو اور بھیج دے تاکہ اس دنیا کا نظام درست ہو، لوگوں کی زندگیاں درست ہوں، اعمال درست ہوں، خوف خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ انسان گناہ کر کر کے دل کو اتنا سیاہ کر بیٹھا ہے، اتنا سیاہ کر بیٹھا ہے کہ کوئی حق بات اس کے دل کے اندر پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کے دل پر دستک بھی نہیں دیتی۔ غیروں کو تو چھوڑیے، جاہلوں کو تو جانے دیجیے، خواص، اخوص، خاص الخاص اس کے اندر ملوث ہے۔ خاص الخاص جن کو اللہ نے ایک تمغہ دیا ہے کہ آپ اس قوم کے، اس انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے رہبر ہو، وہ لوگ اس برائیوں کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ غیبت، ارے اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کی جاتی ہے، لیکن برائی نہیں سمجھ رہے۔
یہ جو میں نے حضرت عمر کا عنوان چنا ہے، جو ان کو پسند کیا ہے، ہر ایک آدمی کی ایک پسند ہوتی ہے۔ میرے سب سے فیوریٹ صحابی ہیں۔ میرے درس و تدریس کا جو زمانہ ہے، میں نے جتنا سیدنا عمر کو پڑھا ہے اتنا کسی صحابی کو نہیں پڑھا، دلچسپی کے ساتھ بڑے واقعات کھنگالتا تھا، پڑھتا تھا۔ ابھی سنانے بیٹھ جاؤں تو اللہ سے بڑی بات کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر گلا ساتھ دے تو مسلسل 1 مہینے تک سیدنا عمر کے واقعات سناتے رہوں گا، اور ایسے ایسے سناؤں گا کہ آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ ایک تو وہ واقعات ہیں جو بہت مشہور ہیں، سب کو معلوم ہے، قرآن حدیث میں عام ہے، لیکن میں اتنے اندر تک سیدنا عمر کو جانا ہوں کہ آج وہ دور میں ہم لوگ ہیں کہ ایک عمر کی ضرورت ہے، عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے۔ ہمارے دلوں سے برائی کیا ہے وہ نکل گیا، برائی کو ہم نے برائی سمجھنا بند کر دیا، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، اور اگر ممبر سے کوئی بات کہی جائے تو بس سب سے پہلی زد، ارے یار یہ ہر ہفتے موبائل کا لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو دوسرا کچھ ملتا ہی نہیں کیا؟ یہ لفظ کس کے معلوم ہے؟ ایک سرٹیفکیٹ یافتہ عالم کے۔ جو ایک سرٹیفکیٹ یافتہ عالم ہوتا ہے نا، اس کے یار یہ ہر ہفتے یار موبائل کا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، عوام ہو چاہے خواص ہو، آپ جو آج موبائل کے اندر کر رہے ہیں، اچھا ہو یا غلط ہو، 2 باتیں میں بتاؤں۔ اگر اللہ کل کو اللہ نہ کرے ایسا، تو کل کو یوں کہہ دے کہ موبائل کی بیس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس مسجد کے اندر سب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ کتنے جنت کے مستحق ہو۔ خود دیکھ لو اپنے گریبان میں جھانک کے۔ دوسری بات جو ہم موبائل کے اندر کرتے ہیں، آنے والے کل جب ہماری اولاد ہماری جگہ ہوگی اور ہم قبر میں آرام فرما رہے ہوں گے، تو کیا ہم یہ امید کریں گے کہ میری اولاد بھی وہی سب کرے جو میں کر رہا ہوں؟ رات بھر جاگ کے پکچریں دیکھنا، غیر محرم سے چیٹنگ کرنا میں چاہوں گا؟ اگر میں نہیں چاہوں گا تو میں خود کیوں کر رہا ہوں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک عمر کی ضرورت ہے جو ہماری زندگیوں کو صحیح نہج پر لا سکے، جس نے کبھی ساری زندگی تفریق نہیں کی، چاہے اسلام کی زد میں اس کا اپنا بیٹا کیوں نہیں آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ میرے عمر کی شان کیا ہے، کہ جبرائیل میرے عمر کی شان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کے دنیا کے اندر آئے، یعنی 950 سال کی زندگی دنیا میں لے کر کے آئے، اور وہ سیدنا عمر کی شان بیان کرنے لگ جائے تو وہ 950 سال اس کو کم پڑ جائیں گے۔ یہ عمر کی شان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تمام صحابہ جمع ہیں، میں حجرے کے اندر پردے کے پیچھے ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ہے، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی آپ کا صحابی ہے، آپ کا ساتھ رہنے والا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ عائشہ نے سوچا دل کے اندر، میں نے گمان کیا کہ ضرور بھی ضرور میرے باپ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، میں خوش ہو گئی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرا عمر ہے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیے کہ کیا ہے۔ آپ کی جو زندگی ایمان لانے سے پہلے ہے، جتنی شدت، جتنی سختی ایمان کے اگینسٹ ہے،
ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ شدت جو کی تو باقی ہے، لیکن اب جو ایمان کے اور اسلام کے خلاف کھڑا اس کے اگینسٹ مزاج کو نہیں بدلا آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں میری والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، بہت ضعیف ہو گئی تھی، معدہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا، پیشاب پخانے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں اپنی والدہ کا پیشاب پخانا دھلاتا تھا، کپڑے بدلتا تھا، اور سارے کام جو وہ بچپن میں میرے کیا کرتی تھی میں کرتا تھا، اور نماز پابندی میں سب کام ہوتا تھا۔ میں ایک بار حضرت عمر کے دربار میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، آ کر کے سیدنا عمر سے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میری والدہ ضعیف ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بہت بیمار رہتی ہیں، اور پیشاب بستر پہ کر دیتی ہے، پخانہ میرے کپڑوں پہ گندگی کر دیتی ہے، پیشاب بھی کر دیتی ہے، اتنے میں ٹوائلٹ باتھ روم تک لے کے جاتا ہوں، فتح میری گود میں ہی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ بدل ہو گیا؟ میں بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں کیا کرتا تھا، اب وہ میری گود میں کر رہی ہیں، تو کیا اس کا بدلہ ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یار اس نے تو ہبہو میرا سوال پوچھ لیا، حضرت عمر سے اس نے تو ہبہو میرا سوال پوچھ لیا کہ میں بھی تو ایسے اپنی والدہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اب ہر آدمی یہاں بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں کسی کی تو سوچتا ہوں یار مولانا میرے لیے موبائل کے لیے کہہ رہے ہیں، میں کامن بات کرتا ہوں، سب کے لیے جو گندگی جو اس معاشرے کے اندر اس موبائل کے ذریعے آ چکی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی تو کوئی اسکول کالج کوئی مدرسہ کھولا تھا؟ یہ ممبر سے بیٹھ کے کی نا، ہر چیز کا رد اللہ کے رسول نے اس ممبر سے بیٹھ کے کیا۔ اب اگر اس رد میں آپ کو کوئی شک نظر آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو صحابی کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں کہہ سکتے۔ اس ممبر سے جو بات کہی گئی اللہ کے رسول نے کہی، اس کو ابو بکر نے قبول کیا، عمر نے قبول کیا، عثمان و علی، حالانکہ سوالات صحابہ نے قبول کیا۔ اگر قبول نہیں کیا تو ابو جہل نے ابو لہب نے قبول نہیں کیا۔ اگر یہاں سے بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ شمار مت کرو، آپ کا حشر یقیناً ابو جہل ابو لہب کے ساتھ۔ آپ امام کی چغلی کر دیتے ہو منبر پہ بیٹھے ہوئے انسان کی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، کمال کی بات ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں کس ماحول میں ہوں، کس دور میں ہوں کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اور میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اور میری چغلی پیچھے کر رہے ہو۔ نماز ہو رہی ہے آپ کی، عالم ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ ہمارے امام کے نزدیک تو مقتدی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن امام، ٹوٹل ڈیپینڈ ہے۔ امام شافعی میں تو سیدھا سیدھا بھائی تو تیری نماز دیکھ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام چاہے آپ سے کمتر ہے، کم علم والا ہے، آپ کو اس کا اکرام کرنا پڑے گا اگر آپ کو اپنی نماز درست کرنی ہے۔ آپ چاہے اپنے آپ کو علامہ قلامہ کچھ بھی سمجھتے رہو، آپ کو اگر اپنی نماز درست رکھنی ہے، درست کرنی ہے تو امام کا اکرام آپ کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کی نماز درست ہوگی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو میری بات پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اس کی سوچ میں تیری ماں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ بچپن میں تو نے اپنی والدہ کے گود میں بستر پہ پیشاب پخانہ کیا ہے، ہو بہو بعینی، وہی حرکت وہی نقل و حرکت تیری والدہ تیرے ساتھ کرتی ہیں، لیکن میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں تیری سوچ یہ ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس کو پیشاب پخانے کی تمیز نہیں رہتی، تو اس کو اپنے پاس بلا لے، یہ تیری سوچ ہے۔ اور جب تو پیشاب پخانہ تیری ماں کی گود میں کیا کرتا تھا تو تیری ماں اللہ سے دعا کیا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا کر۔
تو کیسے برابری کر لی؟ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا سے زیادہ پر حاکم ہے، مصر کا ایک بادشاہ، ایک گورنر آپ سے غیر ایمان والا ملنے کے لیے آتا ہے، آپ مسجد نبوی سے لگ کے جو جنت البقیع ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 2 غلام بھی ہیں، آپ کی زوجہ نے آپ کو روٹی لا کر کے دی، 1 روٹی اور تھوڑا سا سرکہ، آپ کے 2 غلام پیچھے سے کہ حضرت ہمیں بھی بخار لگ رہی ہے، ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں، 3 حصے کر لیتے۔ مصر کا بادشاہ مسجد نبی میں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی عمر سے ملنا ہے، آپ کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ کہ ابھی تو یہی تھے، ابھی باہر کی طرف گئے۔ فرمایا کہ اور دیکھا تو اور اس طرف گئے، کہ کس طرف؟ کے قبرستان کی طرف دیکھ لو۔ وہ جا کے دیکھا 3 لوگ بیٹھے ہیں، وہ آیا کہ اس طرف بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابھی میں نے حضرت عمر کو جنت البقیع میں جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہاں وہاں ہے 3 غلام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کہ 2 لوگ تو کچھ ٹھیک ٹھاک سے لگ بھی رہے، ایک کی تو حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ کہ کیا خراب ہے؟ کہ پیبند لگے ہوئے ہیں، جبے پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، کہ بدبخت وہی ہمارے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ یہ انداز زندگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ آپ نے ساری دنیا کی حکمرانی ہونے کے باوجود کتنی سادگی زندگی گزاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے صحابہ کو اس انداز سے ٹرینڈ کیا تھا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، عثمان، علی، 4 خلیفہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بعین ہی انہوں نے اسی نہج پر قائم رکھا جس نہج پر اللہ کے رسول چھوڑ کر کے گئے تھے۔ آج کے جو حالات ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم غور کریں اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ایک بات سنو، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور اس زمانے میں ہم لوگ ہیں ابھی، کہ غیر ایمان والے لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ آؤ مسلمانوں کو ماریں، ان کو قتل کریں، ان کو اذیتیں دیں، ان کو تکلیف دیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، مال کے اعتبار سے کم ہوں گے، ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کچھ ہوگا، کہ تو پھر تم کو وہن ہو گیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہن کیا چیز ہے؟ کہ وہن کیا چیز ہے؟ کہ تم کو مال اور دولت اور دنیا سے محبت ہو گئی ہوگی، موت سے تم کو مرنے سے ڈر لگنے لگے گا۔ آج وہی حالات ہے ہم میں سے کتنے جو یہ کہہ سکے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابھی اگر ملک الموت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے کمپلیٹلی تیاری کر رکھی ہے، کیا بنے گا ہمارا مرنے کے بعد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبرائیل میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے؟ میکائیل کبھی مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں، کبھی بات نہیں کرتے، خاموش رہتے، غمگین ہے، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی رونے لگے کہ محبوبہ میں بھی تنہائی میں بڑا روتا ہوں۔ کہ کیا بات ہے؟ میکائیل بالکل نہیں روتے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب سے ابلیس کا حشر دیکھا ہے، جب سے شیطان کی جو اللہ نے درگت بنائی ہے وہ دیکھا ہے، تب سے چہرے سے ہنسی غائب ہو۔ آج ہمارے پیچھے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شیطان اس انداز سے لگا ہوا ہے کہ اپنے اشاروں پر ہم کو نچا رہا ہے، ایک دم نچا رہا ہے اچھے سے، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے دیکھ لو، فحاشی عریانیت ایک دم عام ہے، ماں باپ کی عزت نہیں، بھائی بھائی میں پیار نہیں، آپ
ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی دائیں والے سے دل نہیں ملتا ہے، بائیں والے کو دیکھتے ہیں یار یہ کیوں آ کے کھڑا ہو گیا؟ یہ ہماری نمازیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ آپ غور تو کریں اللہ کے رسول نے کیا معاشرہ بنایا تھا، مدنی زندگی نبی کی دیکھو آپ، کہ انصار صحابی ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ صحابی ہیں، کس طرح استقبال کیا، گلے لگایا۔ آج تو ایک مسلمان اگر پڑوسی پریشان ہے تو پڑوسی کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار بھوکا مت ہے، مرنے دو، حرکتیں ایسی ہیں۔ یہ حالات ہے۔ اور نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کچھ اچھی چیز اگر گھر کے اندر بنا رہے ہو تو ڈھک دو، اوپر پتھر رکھ دو، پڑوسی تمہاری خوشبو سے اس کا دل تلملانا اٹھے کہ آج پڑوس میں بہترین چیز بن رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک دو کٹوری اس کے اندر سالن زیادہ بڑھا دو تاکہ جو پکا رہے ہو پڑوسی کے گھر پہنچا سکو۔ آج تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ حالات ہیں۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں لیکن اخروی اعتبار سے سبقت لے جانا نہیں چاہتے۔ ہماری زندگیاں موبائل کی نظر ہو گئی ہیں، ہم نے بے عربی اختیار کر لی ہے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک سیدنا عمر ہے کہ ساری زندگی اسی تقویٰ میں رہتے تھے کہ بس کس طرح میں سیدنا ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر آپ سے ایک چیز مانگنا ہے۔ حضرت ابوبکر پوچھے کہ بولو کیا مانگنا ہے؟ کیا آپ انکار تو نہیں کریں گے کہ دینے کی اگر چیز ہوگی تو میں کیوں انکار کروں گا؟ مزاج دیکھیے، آج ہم مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی یار کیا کاروبار کر رہے ہو، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ کبھی یہ مشورہ کرتے کہ بھئی آپ نے فجر کی پڑھ لی، میں نے نہیں پڑھی، میری 4 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ عمل چھوٹ گیا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ختم ہو گیا، وہ تو نکل گیا، زندگیوں سے دعوت ہماری نکل گئی۔ ایک دوسرے سے ہم 50 باتیں کریں گے لیکن کبھی عملی اعتبار سے بات نہیں کریں گے۔ غیبت ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن غیبت کرنے والے کو کبھی ہرگز غلط نہیں کہیں گے، ارے چھوڑو یہ کیوں کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی، کتنا بڑا گناہ ہے غیبت، ہم اس سے بچ ہی نہیں رہے۔ ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ کیا کہا؟ کہ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ جو آپ نے 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر گزاری ہیں، ان 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں، کبھی بھی پڑھتے، کبھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پڑھ لو کسی صحابی کی زندگی، کسی سے امپریس ہو جاؤ، اپنے بچوں کو بتا دو کہ ہمارے نبی کیا تھے، اللہ نے کتنے بڑے نبی ہمیں دیے، کتنے شفیق، کتنے مشفق، کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کتنے بہترین الفاظ کہے کہ رؤوف الرحیم نبی ہمیں دیا گیا۔ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینے کے قریب ایک لڑکی تھی جو غیر ایمان والوں کے پاس تھی، لیکن اتفاقاً وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی، وحدانیت کو اس نے تسلیم کر لیا، لیکن رہتی انہیں قبیلوں کے پاس تھی، نماز وغیرہ پڑھتی تھی۔ ان قبیلوں کی ایک جو سردار تھی، اس کا ایک ہار موتیوں کا، سرخ موتیوں کا ہار چوری ہو گیا۔ ان سارے لوگوں نے مل کر کے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس عورت کو، اس لڑکی کو جو نابالغ تھی، گنہگار ثابت کر دیا کہ جو ہار چرایا ہوگا یہ اسی لڑکی کا کام ہے۔ اس لڑکی کو ننگا کیا، اس کی شرمگاہ کو انہوں نے آگ سے داغ دیا۔ بیر کیف وہ جو اللہ نے مدد کی، اور وہ جو ہار سرخ رنگ تھا وہ چیل اٹھا کر کے لے گئی تھی گوشت سمجھ کر کے، اللہ کے حکم سے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ واپس پھینک گئی۔ سارے قبیلے والے مل کر کے اس لڑکی سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ میری معافی کی
تو بات نہیں ہے، آپ میرے لیے بھلا چاہتے ہیں تو مجھے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیجئے۔ میرے کے قبیلے والوں نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا، اس لڑکی کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول نے اس لڑکی کا ایک خیمہ کونے میں لگا دیا۔ امہات المؤمنین یعنی اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں ان کی وہ خدمتیں کیا کرتی تھی، کبھی مسجد نبی میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتی تھی، اور وہ خیمے کے اندر رہتی تھی بیچاری، کھاتی پیتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اچانک بیمار ہوئی، وہ فوت ہو گئی، اور لوگ رات کا وقت تھا، لوگوں نے صحابہ نے اللہ کے رسول کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی آرام فرما رہے ہیں، اس کو دفن کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد جب اللہ کے رسول نے اس کو نہیں پایا اپنی نظروں کے سامنے، تو صحابہ سے دریافت کیا کہ اس لڑکی کا کیا بنا، وہ نظر نہیں آتی، اس کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ حضرت ایسے ایسے طبیعت خراب تھی، وہ فوت ہو گئے، ہم نے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں مجھے خبر تو کرتے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ چلو قبرستان اور مجھے اس کی قبر بتائیے۔ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو لے جا کر کے اس لڑکی کی نماز جنازہ پڑھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مومنو، جب میں مدینے میں رہوں اور تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو مجھے خبر کر دیا کرو، تمہاری قبروں کے اندر تاریکی ہے، میری دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے اندر روشنی ڈالے گا۔ یہ درد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تعلق سے، اور یہ امت سوچے سمجھے اور غور کرے اپنی زندگی کو کہ ہماری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک پر ہیں یا ہمارا ایجاد کردہ کوئی ٹریک ہے۔ آج ہم نے اس نہج کو کھو دیا جو صحابہ تابعین تبع تابعین چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزار لی، ہمیں حق بات بھی بری لگنے لگی، ہمیں نیکیوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں گناہوں سے محبت ہے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، حالات بد سے بدتر ہوں، اس لیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، ہر ایک کو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو جس کا ذمہ دار ہے، کوشش کرے اصلاح کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عام کی تھی ان کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔